السلام علیکم ٹو آل مائی ویورز۔ دوسروں کی عزت اچھالنے والوں کی ایک دن اپنی عزت بھی اچھل ہی جاتی ہے، اس لیے کوشش کریں کہ آپ اس اچھل کود سے دور رہیں۔ انسان بہت خود غرض ہے، پسند کرے تو برائی نہیں دیکھتا، نفرت کرے تو اچھائی نہیں دیکھتا۔ کسی نے مجھ سے پوچھ لیا کیسے ہو؟ ہم نے ہنس کے کہا زندگی میں غم ہے، غم میں درد ہے، درد میں مزہ ہے اور مزے میں ہم ہیں۔ جب وقت جواب دیتا ہے تب گواہوں کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ جو لوگ دوسروں کو برا بنا کر خود اچھا بننے کی کوشش کرتے ہیں وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ وقت ایک ایسا آئینہ ہے جو چالاک سے چالاک انسان کا نقاب اتار دیتا ہے۔ جیب میں وزن ہو تو بات میں بھی وزن آ جاتا ہے، دنیا کی یہی حقیقت ہے۔ مزدوری کرنا کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے لاکھ درجے بہتر ہے۔ ہم نفرتوں کے اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ محبتیں بانٹنے والے کو بھی شک کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ دریا تلاش کرنا سمندر تلاش کر راحت، جہاں ملے تجھے وہ گھر تلاش کر۔ لوگوں کے پیچھے چلنے سے کچھ فائدہ نہیں، جو راہ حق دکھائے وہ رہبر تلاش کر۔ کسی کو برباد کرنے کی سوچ ہی آپ کی بربادی کے لیے کافی ہے۔ اللہ نہ جلدی کرتا ہے نہ دیر کرتا ہے، اللہ ہمیشہ صحیح وقت پر کرتا ہے۔ مرد وہی ہوتا ہے جو غصے میں بھی عورت سے بات کرنے کی تہذیب نہیں بھولتا۔ توبہ ایسا دروازہ ہے جو موت کی ہچکی تک کھلا رہتا ہے۔ دعا ایسا عمل ہے جو تقدیر کو مات دے سکتی ہے۔ ضمیر ایسا ساتھی ہے جو حق کی راہ دکھاتا ہے۔ اگر اپنے سر پر عزت کا تاج چاہتے ہو تو اپنے غرور کو پاؤں کے نیچے رکھا کرو۔ اگر اونچی جگہوں پہ ہی تعلق بنانے کا شوق ہے تو عرش کا مالک سب سے اونچی جگہ پہ ہے۔ دل کے دروازے کبھی مکمل بند نہ کرو، غلطیاں انسانوں سے ہی ہوتی ہیں، کیونکہ بعض لوگ واپس لوٹنا بھی چاہتے ہیں لیکن انہیں دروازہ ہمیشہ بند ہی ملتے ہیں۔ کہاں ختم ہے مجھے کیا پتا میری کشمکش کا یہ سلسلہ، میری چراغ بن کے جلا ہی تھا مجھے پھر کسی نے بجھا دیا۔ خدا کے چنے ہوئے لوگ ہی دوسروں کا درد چنتے ہیں، یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ طوفان آنا بھی ضروری ہے زندگی میں تاکہ پتہ چلے کون ہاتھ پکڑ کر بھاگ رہا ہے اور کون ہاتھ چھوڑ کر۔ موت نہ ہوتی تو ہمیں کیسے معلوم ہوتا کہ جانے والا ہمیں کتنا عزیز تھا۔ ناکامی کے اسباب ہمیشہ آدمی کے اندر ہوتے ہیں مگر وہ انہیں دوسروں میں تلاش کرتا ہے۔ اٹھو بلال، آج اذان چھپ کر نہیں کعبے کی چھت پر جا کر دو، کفار کو پتہ چلے عمر اسلام قبول کر چکا ہے۔ پیسہ رشتہ داری کا لائسنس بن چکا ہے، جس کے پاس نہیں وہ رشتہ داری کے نااہل ہے اور یہی حقیقت ہے۔ محبت کا کانٹا جب جسم میں چبھ جائے تو اس کا زہر بدن سے صرف اور صرف آنسوؤں کی صورت میں ہی نکالا جا سکتا ہے۔ اے اللہ، ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، پھر بھی ہر روز اس یقین سے ہاتھ پھیلاتے ہیں، تجھ سے ہی مانگتے ہیں کہ تیرے سوا ہماری دعاؤں کو اور کوئی قبول کرنے والا نہیں۔ آج تک انسان ایسا کچرے دان نہیں بنا سکا جس میں وہ اپنی نفرتیں، عداوتیں، تعصب اور جہالت کو پھینک سکے۔ لوگ یہ نہیں جانتے کہ قیامت والے دن ان کے ساتھ کیا ہوگا، لیکن یہ ضرور جانتے ہیں کہ دوسروں کے ساتھ کیا ہوگا۔ اتنے سستے نہیں تھے ہم جتنے سمجھ لیا، ہاں آپ کی محبت میں جھکے ضرور تھے لیکن آپ نے تو گرا ہوا ہی سمجھ لیا۔ لوگوں کی باتوں پر دھیان دینا چھوڑ دیں، عزت اور رزق اللہ دیتا ہے، لوگ نہیں۔ کامیاب تو وہ ہوتا ہے جو غم میں مسکرانا اور دولت کے بغیر خوش رہنا سیکھ لیتا ہے۔ اگر کسی انسان کو تمہاری وجہ سے تکلیف ہوتی ہے تو تمہارے سارے سجدے بیکار ہیں۔ یہ مت دیکھو کہ کوئی تمہارے ساتھ مخلص ہے یا نہیں، تم خود ہر رشتے کے ساتھ، ہر اپنے کے ساتھ مخلص رہو۔ اگر کوئی تمہارے ساتھ منافقت کرے گا تو وہ اس کا صلہ اللہ سے پالے گا اور تمہیں تمہاری مخلصی، تمہاری سچائی کا اجر بھی اللہ دے گا۔ مایوس مت ہو، اللہ سب سے زیادہ مایوس کن لمحات میں امید بھیجتا ہے۔ سب سے بھاری بارش تاریک ترین بادلوں سے ہی ہوتی ہے۔ یہ دنیا بھی کتنی عجیب ہے، ایماندار کو بے وقوف، بے ایمان کو عقل مند اور بے حیا کو خوبصورت کہتی ہے۔ فکر نہ کریں، لوگ بھول جائیں گے، اللہ نہیں بھولتا آپ کی نیکی نہ لوگوں کی زیادتی۔ آج کل لوگ آدھے رشتے اس لیے نبھا رہے ہیں کہ کام پڑ سکتا ہے۔
سرکاری ڈیوٹی کرنے والوں کو 25 سال بعد پینشن مل جاتی ہے اور پردیس میں رہنے والوں کو 25 سال بعد بوڑھی بیوی اور اولاد۔ میرے دل کے اطمینان کے لیے اتنا کافی ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی رضا سے ہوتا ہے، بندوں کی رضا سے نہیں۔ پریشانی میں مذاق اور خوشی میں طعنہ مت دو، کیونکہ اس سے رشتوں میں موجود محبت ختم ہو جاتی ہے۔ کسی کے صبر کا امتحان نہ لیا کرو، میں نے ایسا کرنے والوں کو اکثر پچھتاتے دیکھا ہے۔ توبہ روح کا غسل ہے، جتنی زیادہ توبہ کرو گے اتنا زیادہ روح میں نکھار پیدا ہوگا۔ اپنے دن کا آغاز صدقہ دینے سے شروع کرو، اس دن تمہاری کوئی دعا رد نہیں کی جائے گی۔ ہمیشہ زندگی اس طرح بسر کرو کہ دیکھنے والا تمہاری درد پہ افسوس کرنے کے بجائے تمہارے صبر پہ رشک کرے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اگر دنیا میں تمہیں کبھی شدت سے غم ملے تو گھبرانا مت، میرے غم کو یاد کر لینا، تمہارے غموں کا وزن ہلکا ہو جائے گا۔ اچھی لڑکیوں کو اپنی حدود میں رہنا چاہیے، اگر وہ حد سے نکل جائے، وہ لڑکیاں تو ہوتی ہیں مگر اچھی نہیں ہوتی۔ صبر اور قدر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی، یہ بس وہی لوگ کر سکتے ہیں جو اعلیٰ ظرف ہوں۔ دولت مند کی عاجزی، جوانی کی عبادت، غریب کی سخاوت، گنہگار کی توبہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اگر زندگی کو ہمیشہ خوشیوں کے ساتھ گزارنا چاہتے ہو تو غم زدہ لوگوں کے غم سنا کرو، کبھی دکھی نہیں رہو گے۔ جس انسان کو مرنے کے بعد فرشتہ ثابت کیا جا رہا ہوتا ہے، یقیناً دوران زندگی اسے کبھی انسان بھی نہیں سمجھا جاتا۔ انسان کو اپنے اوپر غرور تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، جب اس کی پکڑ ہوتی ہے انسان تباہ برباد ہو جاتا ہے۔ صبر کی دو صورتیں ہیں، جو ناپسند ہو اسے برداشت کرنا، جو پسند ہو اس کا انتظار کرنا۔ اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہوتی ہے اور انہیں سنبھال کر رکھنا تمہارا ہنر۔ جو وضاحت نہیں چاہتی ان کو دینی بھی نہیں چاہیے، اور جو دوری چاہ رہے ہوں ان سے دور ہو جانا چاہیے۔ کوئی تمہارا دل دکھائے تو ناراض مت ہونا، کیونکہ قدرت کا قانون ہے، جس درخت کا پھل زیادہ میٹھا ہوتا ہے لوگ پتھر بھی اسی کو مارتے ہیں۔ جب آپ کے اندر اپنی غفلتوں کے باوجود اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع پیدا ہو جائے تو سمجھو کہ رحمت کا وقت آ گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندے تو فرش پر ذکر کرتا جا، میں عرش پر تیرے گناہ مٹاتا جاؤں گا۔ میرے بندے تو میری طرف ایک قدم بڑھا، میں تیری طرف دورہ چلا آؤں گا۔ آزمائش تو ان کے لیے ہوتی ہے جنہیں اللہ چاہتا ہے، اور صبر بھی وہی کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں۔ ہر عبادت کی قضا ہے، لیکن انسان کا دل توڑنے کی قضا نہیں۔ بیمار معاشرہ کیا ہوتا ہے؟ بیمار معاشرہ وہ ہوتا ہے جہاں ہر فرد کو اس وقت تک بعزت سمجھا جائے جب تک وہ خود کو عزت دار ثابت نہ کرے، اور جہاں عزت کی سند حاصل کرنے کا واحد ذریعہ دولت ہو۔ بھیڑ ہمیشہ اس راستے پر چلتی ہے جو راستہ آسان لگتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ بھیڑ ہمیشہ صحیح راستے پر چلتی ہے۔ اپنے راستے خود چنیے، کیونکہ آپ کو آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ ہر ٹوٹی امید بندے کو رب سے جوڑتی ہے۔ مدد کرنا سیکھیے فائدے کے بغیر، ملنا جلنا سیکھیے مطلب کے بغیر، عاجزی سے چلنا سیکھیے غرور کے بغیر، زندگی جینا سیکھیے دکھاوے کے بغیر۔ حوصلہ افزائی کرنے والے بن جاؤ، دنیا میں تنقید کرنے والے پہلے ہی بہت ہیں۔ یا اللہ مجھے اور میرے گھر کو شریروں کے شر سے، حاسدوں کی حسد سے اور بری نظر سے محفوظ رکھنا۔ کیا خبر تم نے کہاں کس روپ میں دیکھا مجھے، میں کہیں پتھر، کہیں مٹی، کہیں آئینہ تھا۔ جس طرح کمرے میں موجود چھوٹے چھوٹے سوراخ سورج کے ہونے کی گواہی دیتے ہیں، اسی طرح انسان کی چھوٹی چھوٹی باتیں اس کی تربیت اور اخلاق کی پہچان کروا دیتی ہے۔ کس کی تلاش ہے ہمیں، کس کے اثر میں ہے، جب سے چلے ہی گھر سے مسلسل سفر میں ہے۔ 10 بار حج کر لو، 10 مسجدیں بنا لو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اگر ماں باپ راضی نہیں ہیں تو اللہ بھی راضی نہیں ہے۔ جب آپ نے طوفان کا سامنا اکیلے ہی کیا تو پھر بارش میں کسی سے چھتری لینا آپ کو زیب نہیں دیتا۔ خالی پیٹ، خالی جیب اور جھوٹا پیار انسان کو زندگی میں وہ سبق سکھاتا ہے جو بڑے سے بڑا استاد نہیں سکھا پاتا۔ تم اپنے بچوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سکھا دینا، وہ خود ہی جان جائیں گے کہ تہذیب کسے کہتے ہیں۔
پیار انسان سے کرو اس کی عادت سے نہیں، روٹھو اس کی باتوں سے اس سے نہیں، بھولو اس کی غلطیاں مگر اس کو نہیں، کیونکہ رشتوں سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں۔ میرے رب کے خوبصورت ناموں میں سے ایک نام یہ بھی ہے الجبار، ٹوٹے دلوں کو جوڑنے والا۔ خاموشی بہت سارے بھرم رکھ لیتی ہے۔ کچھ لوگ مجسم دعا ہوتے ہیں، ذرا سا مسکرا کے دیکھ لیں تو یوں لگتا ہے جیسے دعا دے رہی ہوں۔ رب کے بندوں کو معاف کر دیا کرو، بندوں کا رب تمہیں معاف کر دے گا۔ کسی پر بھروسہ اتنا ہی کریں کہ جب وہ آپ کا بھروسہ توڑے تو آپ برداشت کر سکیں۔ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا نہیں پڑتا، بلکہ کچھ پانے کے لیے کچھ بونا پڑتا ہے۔ دھیان رہے کہ روٹھی ہوئی خاموشی سے بولتی ہوئی شکایتیں اچھی ہوتی ہے۔ تنہا انسان کو کبھی تنہا نہ سمجھنا، کیونکہ جو تنہا ہوتا ہے اس کے سب سے قریب اللہ ہوتا ہے۔ کھچڑی اگر برتن میں پکی تو بیمار انسان کو ٹھیک کر دیتی ہے، اور اگر دماغ میں پکی تو صحت مند انسان کو بیمار کر دیتی ہے۔ صبر کی ایک بات بہت اچھی لگتی ہے، جب آ جاتا ہے نا تو کسی کی طلب نہیں رہتی۔ آہستہ آہستہ انسان دوسروں کو قائل کرنے کی کوشش چھوڑ دیتا ہے، اور اسے سمجھ آ جاتا ہے کہ کسی کی کتنی پرواہ کرنی ہے اور کس سے کتنا فاصلہ رکھنا ہے۔ زندگی سب کچھ تو سکھا دیتی ہے۔ کس نے کہا خدا نظر نہیں آتا؟ بس وہی تو نظر آتا ہے جب کوئی نظر نہیں آتا۔ انسان کی روح کی اصل کیفیت غم ہے، خوشی ایک عارضی شے ہے۔ سامنے منزل تھی اور پیچھے اس کی آواز، رکتا تو سفر جاتا، چلتا تو بچھڑ جاتا۔ میں خانہ بھی اس کا تھا، محفل بھی اس کی، اگر پیتا تو ایمان جاتا، نہ پیتا تو صنم جاتا۔ سزا ایسی ملی مجھ کو، زخم ایسے لگے دل پر، چھپاتا تو جگر جاتا، سناتا تو بکھر جاتا۔ کشتی بھی نہیں بدلی، دریا بھی نہیں بدلا، اور ڈوبنے والوں کا جذبہ بھی نہیں بدلا۔ ہے شوق سفر ایسا ایک عرصے سے یارو، منزل بھی نہیں پائی، رستہ بھی نہیں بدلا۔ آنسو بہانے سے کوئی اپنا نہیں ہوتا، جو اپنے ہوتے ہیں وہ رونے کہاں دیتے ہیں۔ نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے، تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔